رب کا شکر ہے اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا۔ جتنے لوگ اس بات پر متفق ہیں بولے سبحان اللہ۔ جو نہیں ہے وہ گھر چلے جائیں اس لیے کہ مجھے ایک ہی سوڑے کلی نہیں چاہیے، مجھے جتنے بھی چاہیے ٹناٹن والے چاہیے۔ شکر ہے رب کا اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ رب نے اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں عطا فرمائے۔ اور میں ہر حاسد کو یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے چڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کے احسانات یا دیکھ لیے جائیں۔ اگر آج آپ کی خانقاہوں کی چادریں سلامت ہیں تو بریلی کے احمد رضا کا صدقہ ہے۔ آج اگر عرس ہو رہے ہیں تو بریلی کے احمد رضا کا صدقہ ہے۔ آج اگر مزارات پر لوگوں کی حاضری لگ رہی ہے تو یہ بریلی کے احمد رضا کا صدقہ ہے۔ لوگ ان کے احسانات کو بھول کر کے ذرا سی پاور میں کیا آگئے انہی کے خلاف بھونکنے لگ گئے۔ ہم جانتے ہیں صاحب اگر اعلیٰ حضرت کا احسان نہ ہوتا تو نہ تمہارے مزاروں پہ اگربتیاں ہوتی، نہ چادریں بکتی اور نہ تمہیں گاڑیاں بیٹھنے کے لیے نصیب ہوتی۔ اگر آج گاڑیوں میں کوئی پیر گھوم رہا ہے تو بریلی کے احمد رضا کے صدقے میں گھوم رہا ہے۔ اگر آج مزاروں کے منبر اور گنبد چمک رہے ہیں تو بریلی کے احمد رضا کی بنیاد پر چمک رہے ہیں۔ ورنہ دور ایسا بھی آیا ہے، ہوائیں ایسی بھی چلی ہیں کہ چند مولوی صفت جاہل اور ابلیس آئے جنہوں نے کہا کہ مزارات پہ جانا شرک ہے، جنہوں نے کہا کہ ان کی حاضری شرک ہے، جنہوں نے کہا ان کے عرس شرک ہیں، جنہوں نے کہا نیاز فاتحہ حرام ہے۔ جب ایسے فتنہ پرور لوگوں نے سانسیں لی تو اللہ اسی دور میں بریلی کے احمد رضا کو جنم دے رہا ہے۔ پھر اسی دور میں بریلی کے احمد رضا اس دار فانی میں تشریف لا رہا ہے اور آنے کے بعد قلم اٹھایا اور جواز کے فتوے ایسے دیے، اعلان کر دیا چلو اجمیر چادر تم لے کے چلو، جواز کا فتوہ احمد رضا لے کر کے آ رہا ہے۔ چلو لے کر کے کلیل شریف کے مزار پر تم چلو، جواز کی چادر احمد رضا لا رہا ہے۔ چلو مارہرہ شریف چلو، جواز کا فتوہ احمد رضا لا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہر مزار والے سے چاہے سید ہو یا غیر سید ہو، اگر آپ کو اعلیٰ حضرت کو کچھ بھی نہیں ماننا ہے تو کم سے کم سنیوں کا رہنما ضرور ماننا پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اسے شہید ملت حضور مفتی صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ، احسان اعلیٰ حضرت کا شکر ہے رب نے اعلیٰ حضرت ہمیں عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں اور سنی و مقدر کے دھنی ہو، مقدر کے دھنی ہو۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ رات کہاں گزرتی، یہاں نہ ہوتے تو موبائل چلاتے، کوئی گانے دیکھتے، کوئی مقابلہ دیکھتا، کوئی کچھ دیکھتا، کوئی کچھ دیکھتا۔ رب کا کتنا کرم ہے، اس دنیا کے جھمیلے سے نکال کے اپنی محفل میں بیٹھا رہا۔ اس سے بڑا اور کرم کیا ہوگا؟ یوں تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں لیکن آج کی رات یہاں ذکر کرنے کے لیے ان علماء کا انتخاب ہوا ہے اور ذکر سننے کے لیے ان دیوانوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ یہ تو حضور کا بڑا کرم ہے، حضور کا بڑا کرم ہے۔ اور ایک بڑی بات میں کہنے لگا ہوں، یہ بزرگوں کی چوکھٹ ہے، بزرگوں کی چوکھٹ ہے۔ یہاں منہ دیکھ کے نہیں دیا جاتا، یہاں دل دیکھ کے دیا جاتا ہے۔ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، آج جو مزاروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں نا، آج جو گنبد توڑے جا رہے ہیں، میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے مزارات ہیں، یہاں منہ دیکھ کے نہیں نوازا جاتا، یہاں دل دیکھ کے نوازا جاتا ہے۔ یقین نہ ہو تو اجمیر شریف جا کر کے ہر برادری کا بندہ جھولی پھیلائے کھڑا ہے اور ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے میں اجمیر سے خالی لوٹ آیا ہوں، خالی لوٹ آیا ہوں۔ لوٹ بھی کیسے سکتے ہو؟ آج کے مجابروں نے، آج کے شرابی مجابروں نے، آج کے نشیڑی اور چرسی مجابروں نے آ کر کے یہ کوشش کی ہے کہ اجمیر کو بریلی سے الگ کیا جائے، بریلی کو اجمیر سے الگ کیا جائے، اور یہ ان کی چال لگی ہے، یہ یہود و نصارہ کی چال ہے۔ اس لیے کہ ولیوں کی وہ بارگاہ ہے جہاں پر قوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے بہت کوششیں کی لڑانے کی، کبھی ترک کو پٹھان سے لڑایا گیا، پٹھان کو انصاری سے لڑایا گیا، انصاری کو فقیر سے لڑایا گیا، فقیر کو شیخ سے لڑایا گیا، شیخ کو سید سے لڑایا گیا۔ کافی کوششیں کی گئی لیکن جب یہ لڑائیاں بڑی ہیں، میرے مصطفیٰ کے کردار نے آگے بڑھ کر کے سارے فتنوں کو مٹایا، اور ان فتنوں کو مٹانے کے لیے ڈاکٹر اقبال نے اعلان کیا تھا، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ واہ 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 واہ،
زندہ باد زندہ باد. تو پھر جو جھگڑے ہو رہے کیا بات ہو رہی ہے؟ برادری کو لے کر کے، شیخ کو لے کر کے، ترک کو لے کر کے، سید کو لے کر کے، پٹھان کو لے کر کے، فقیر کو لے کر کے، خدا کے کرم سے مصطفیٰ نے سارے جھگڑے ہی مٹا دیے. واہ واہ واہ. جھگڑے ہی مٹا دیے. تو اب ہمیں قوم میں نہیں لڑایا جا سکتا. دنیا سروے کر رہی ہے. ہماری مسجدوں کا حال دیکھو. جمعہ کا دن ہوتا، جہاں سید کھڑا ہے وہیں پٹھان کھڑا ہے. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. حق حق جو مسجد جاتے ہیں وہ میرا ساتھ دیں، جو نہیں جاتے ہیں اللہ انہیں جانے کی توفیق عطا کرے. آمین آمین. بددعا دینے سے کیا فائدہ؟ دعائی کر لیں. جو جاتے ہیں وہ ساتھ دیں. جہاں سید ہے وہیں پٹھان ہے. ہائے ہائے. جہاں پٹھان ہے اللہ اللہ. وہیں فقیر ہے، جہاں فقیر ہے وہیں انصاری ہے، جہاں امیر ہے وہیں غریب ہے، جہاں ہاتھ پیر والا ہے وہیں پہ اپاہج بھی کھڑا ہے، اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کوئی ہٹا کے کہ یہاں میں بیٹھوں گا. ہائے ہائے ہائے. واہ. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، واہ واہ. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے. آپ کبھی غور تو کریں، گھر میں نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو تو 27 نمازوں کا ثواب ہے. اگر اسی نماز کو جا کر کے مسجد نبوی میں پڑھا جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر اسی نماز کو کعبے میں پڑھا جائے تو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسلام ہے. واہ واہ واہ. یہ اسلام ہے. بتانا چاہتا ہوں یہ نفرتیں پیدا ہوئی تو دین نے ساری نفرتیں مٹا دی اور کرم کر دیا خدا نے. کرم حکم ہوتا 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھو محلے کی. ہم پڑھتے رہے. کہا پھر جمعہ کا جمعہ بستی کی سب سے بڑی مسجد میں پڑھو. ہم وہاں پڑھتے رہے. پھر جب آئی عید فرمایا اب ساری بڑی مسجدیں بھی بند کرو، سارے نکل کے جنگل میں آ جاؤ. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. کیوں؟ کہا اب تمہاری ایکتا دکھانی ہے، اب تمہارے درمیان ہمیں یہ دکھانا ہے کہ مسلمان کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی ہے. ہائے ہائے. معاف کیجئے گا کچھ بگڑیل امیروں نے پھر سے یہ ہوا چلا دی ہے. جب کسی غریب کی بیٹی کو یہ کہہ کے دھکا دیا جاتا ہے نا سب تو ٹھیک ہے، لیکن باپ پہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر امیری اور غریبی کے بیچ میں نفرت کی ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ. معاف کیجئے گا میری باتیں تھوڑی کڑوی لگیں گی، لیکن یاد رکھنا میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. کو تھوڑی سی دیواریں پھر کھڑی ہو گئی ہیں، امیر غریب کے بیچ کی دیوار ہو گئی ہے. آج بیٹے والے کے پاس پیسہ ہے نا تو غریب بیٹی والی کو کوئی نبھانے کو تیار نہیں. اور معاف کیجئے گا یہ بھی بتا دوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امیر کی بیٹی 1000 ستم بھی کر لے تو جہیز کا لیپ اس کے ہر عیب کو چھپا دیتا ہے، اور غریب کی بچی کو ایک ایک قدم سنبھال کے چلنا پڑتا ہے. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ وہ یہ کہتی ہے میرے پاس سوائے عزت کے کوئی دولت ہی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. سوائے عزت کے کوئی دولت نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں پونے کمانے والوں، ممبئی میں رہنے والوں، گجرات میں زندگی گزارنے والوں، کماؤ پیسہ تمہارا حق ہے. ہم پیسہ کمانے سے انکار نہیں کرتے. میں تو کہتا ہوں نوجوانوں اتنا کماؤ کہ تم کسی کے اوپر بوجھ نہ بن سکو، بلکہ تم دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے لائق بن جاؤ. پڑوس میں چچا غریب ہے اس کا بوجھ اٹھاؤ، اگر خالہ غریب ہے اس کا بوجھ اٹھاؤ، پھوپھا غریب ہے اس کا بوجھ اٹھاؤ، پھوپھی ذات بہنیں غریب ہے ان کا بوجھ اٹھاؤ. اور اتنا بوجھ اٹھاؤ کہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو کسی کو بوجھ نہ لگے، لوگ فخر سے کندھا دیں اور یہ کہیں یہ بوجھ بن کر کے نہیں بلکہ محمد عربی کا غلام بن کے دنیا سے جا رہا ہے. واہ واہ واہ. ہم دولت کمانے کا فکر نہیں. واہ واہ کہتے واہ. بنو امیر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کماؤ اور اتنا کماؤ کہ تم کسی پہ بوجھ نہ بن سکو، کسی کا بوجھ اٹھانے لگ جاؤ. واہ واہ واہ. سبحان. تم کسی کا بوجھ اٹھانے لگ جاؤ. یہ سب سے بڑی بات ہے. یاد رکھیے گا دولت کا ہونا برا نہیں، دولت فرعون والی بری ہے، اللہ اللہ. بے شک. دولت قارون والی بری ہے. ہو اگر دولت عثمان غنی والی سبحان اللہ. تو پھر بندے کا ہاتھ پکڑ کے دولت جنت تک لے جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے. سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے. جس قرب کو پانے کے لیے 6 مہینے جنگل میں جا کے آپ چلے کاٹے نا، امیر کے لیے آسان ہے، اسے کوئی چلا کاٹنے کی ضرورت نہیں. رب نے پیسہ دیا ہے نا تو پھر رب کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے. جب سے شروع کر دے گا تبھی سے اللہ کا دوست بنا دیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آسان راستہ بھی ہے. اور حضور نے فرمایا کنجوس جہنم کے قریب ہے. کنجوس جہنم کے قریب. کنجوس ڈر کیوں رہے؟ کنجوس بیٹھے ہیں کیا؟ نہیں نا. پھر بولے کنجوس
जहन्नम के करीब है, और सखी जन्नत के करीब। वाह वाह वाह। जन्नत के करीब। सखी किसे कहते? सखी किसे कहते? सुभान अल्लाह। उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में बांटे तब जाके बंदा सखी बनेगा। मैं कहता हूं कि सबसे पहले अपने घर में झांक के देखे, घर वालों की जरूरतें पूरी करने लग जाए, सखियों में उसका नाम आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह अल्लाह। और रह गया सखावत का इंतहाई दर्जा, तो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सलामत रहे। माशाअल्लाह, लग रहा नौजवान नाते सुनते हैं आगे, सुभान अल्लाह। और सारे बरेली वाले बैठे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, सलामत रहे, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह। तो सखावत करे, सखावत करे। उस बच्ची के हाथ के 100 रुपए देख रहे हो, ले लो। क्या एक बात बता दूं, जलसे में सिर्फ अच्छे लोग ही आया करते थे, आए हाय हाय। खराब लोग जलसों में नहीं आया करते। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं यहाँ जितने बैठे सारे ही अच्छे हैं। अगर अच्छे ना होते तो शहीद मिल्लत ने अपने दरवाजे पे बुलाए ही नहीं होते, हाय हाय हाय। बुलाए नहीं होते। सारे ही अच्छे लोग बैठे। ठीक है अल्लामा साहब।